نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قیامت پر یقین کو ایمان کا لازم جز ٹھہرایا ہے، وہاں پر ہی انبیاء اور رسول علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنا بھی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی نبوت کو ماننے اور ان پر ایمان لانے کو بھی ایمان کا حصہ ٹھہرا دیا ہے، اور قرآن پاک میں جہاں جہاں نبوت کا اقرار کروایا گیا اور وہی پر ایمان لانا لازمی ٹھہرایا گیا، وہاں پر دو ہی طرح کی وحیوں کا ذکر ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے نبی آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں دو طرح کی وحیوں کا ذکر ہے، ایک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتاری گئی، اور دوسری وہ جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر اتاری گئی۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر یقین لاؤ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی تھی۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ اہل علم کے حوالے سے فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، لیکن جو علم میں پختہ ہیں اور مسلمان ہیں وہ مانتے ہیں اس کو جو تجھ پر نازل ہوا اور جو تجھ سے پہلے نازل ہو چکا ہے۔ اب ختم نبوت کے دیگر اسالیب کو تو انشاءاللہ اس پہ تفصیلی روشنی میں اپنے اگلے لیکچرز میں وقتاً فوقتاً ڈالتی رہوں گی، مگر آج ہم نے اس میں سے اس ٹاپک میں سے ایک ایسی حدیث مبارکہ، ایک ایسی روایت کا انتخاب کیا ہے جس کو قادیانی اجرائے نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس سے یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم زندہ رہتے تو لازماً نبی بنائے جاتے، یعنی یہاں پر یہ دجل یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ امکان نبوت موجود ہے، اور حدیث سے کیا دھوکہ دیتے ہیں کہ نبوت تو جاری رہ سکتی تھی، اس کا امکان یہاں موجود تھا، اور اگر ابراہیم جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے وہ زندہ رہتے تو پھر یقیناً نبی بھی بنائے جاتے۔ اب آپ لوگوں نے ان الفاظ سے بہت غور کرنا ہے، کیونکہ یہ جو باطل دعویٰ جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے اور حدیث مبارکہ سے غلط استدلال پیش کر کے لوگوں کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالتی ہے، اس کے متعلق نہ صرف یہ کہ ہم تمام مسلمانوں کو بالعموم علم ہونا چاہیے، بلکہ جماعت احمدیہ کے ان معصوم لوگوں کو بھی بالخصوص علم ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانستہ طور پر ہم لوگ کفر کے مرتکب ہو جائیں، اللہ نہ کرے کہ ہمارے تمام اعمال غارت ہو جائیں اور ہمیں خبر تک بھی نہ ہو۔ اب میں آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کی وہ حدیث مبارکہ پیش کرتی ہوں، باب ما جاء فی الصلاۃ علی ابن رسول اللہ وذکر وفاتہ، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لما مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان له
वाज़िअन फ़िल जन्नति वलौ आशा लकाना सदीकन नबियन। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादा इब्राहीम का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई और फरमाया कि इसके लिए दूध पिलाने वाली जन्नत में मुकर्रर कर दी गई है, और अगर इब्राहीम जिंदा रहते तो सच्चे नबी होते। इस हदीस मुबारका के जो आखिरी अल्फाज मैंने आपके सामने पढ़े, इससे कादियानी जमात ये नतीजा निकालती है कि हज़रत इब्राहीम नबी होते अगर जिंदा रहते, लिहाजा नबूवत तो जारी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हालांकि यहाँ पर इस हदीस में किसी भी लफ्ज़ का ये तर्जमा है ही नहीं कि नबूवत का इम्कान मौजूद है या नबूवत जारी है। अब वो अहमदी बहन भाई जो हिदायत के तलबगार हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है ना कि हिदायत सिर्फ उसको मिलेगी जो हिदायत के तलबगार हैं, तो ऐसे अहमदी बहन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है जो चाहते हैं कि उनको हिदायत मिले और वो सीधे रास्ते पर चलें कि अब इस लेक्चर को दिल के दरीचे खोल कर गौर करके सुने। एक हदीस मुबारका मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ जो सुनन इब्ने माजा में मौजूद है, और यही हदीस सही बुखारी में भी मौजूद है, और ये हदीस मुबारका हर लिहाज से सही है। मज़े की बात यह है कि ये हदीस मुबारका इब्ने माजा ने वहाँ पर दर्ज की जिसके बाद ये रिवायत मौजूद है जो आपकी जमात पेश करती है, और इस हदीस के अल्फाज क्या हैं? क़ाला क़ुल्तु लि अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा राइता इब्राहीम बिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मात व हुवा सग़ीर वलौ क़ज़ा अन यकूनु बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी लआशा इब्नुहु इब्राहीम वलाकिन ला नबिया बादहु। अब इस्माइल रावी फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अबी औफ़ा रहमुल्लाह से पूछा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम को आपने देखा था? सवाल सिर्फ इतना हो रहा है कि क्या आपने उनको देखा था, मगर अल्लाह ताला की एक सुन्नत चली आ रही है कि मुख्तसर सवाल का भी ऐसा जामे जवाब हो कि हर मजमून उसमें पूरी तरह से वाज़ेह हो जाए। तो अब्दुल्ला बिन इब्ने अबी औफ़ा ने फरमाया कि वो यानी कि इब्राहीम छोटी उम्र में इंतकाल फरमा गए, और अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी बनना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इब्राहीम जिंदा रहते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। अब ये जो रवायत है सही बुखारी में इसका जिल्द नंबर 2 पे पेज 914 नंबर सफ़े पे ये हदीस मुबारका मौजूद है। अच्छा, अब जो बुखारी शरीफ है इसकी अहमियत थोड़ी सी जो मुख्तसरन मिर्ज़ा कादियानी ने बयान की वो मैं आपको बताती हूँ। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 6 सफ़ा 337 पे वो लिखते हैं बुखारी शरीफ के मुतल्लिक कि ये असहल कुतुब बाद किताबुल्लाह है, यानी ये जो किताब है ये अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद सही तरीन किताब है। और हम नहीं कह रहे, आपके मिर्ज़ा कादियानी साहब कह रहे हैं। तो फिर जो हदीस मुबारका वहाँ पर दर्ज है और जहाँ सराहत से बयान हो गया कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबूवत जारी रहना होती तो इब्राहीम जिंदा रहते, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो नबी है ही नहीं। अगर थोड़ा सा गौर करें कि अगर इब्राहीम जिंदा रहते तो 2 ऑप्शंस थी ना, या तो वो नबी बनाए जाते या ना बनाए जाते। अगर वो नबी बना दिए जाते तो फिर आपकी खत्म नबूवत के मुनाफी होता, और अगर वो ना बनाए जाते तो फिर एतराज़ पैदा हो सकता था। फिर मुनकरीन एतराज़ कर सकते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी बन गए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी बन गए, तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अफजल तरीन नबी हैं उनके बेटे नबी क्यों नहीं बने? तो ये मैं कहूँगी कि ये हिकमत है अल्लाह ताला की, हर काम में अल्लाह ताला की हिकमत है जिसको हम समझ नहीं पाते। लिहाजा आपके दोनों साहबजादे जो हैं वो उनका बचपन में ही इंतकाल हो गया। अब मैं आपके सामने मसनद अहमद
जल्द नंबर 4 की एक और रिवायत पेश करती हूँ। हदसना इब्ने अबी खालिद क़ाला समेता इब्ने अबी ऊफा यक़ूलु लौ काना बादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नबियुन मा माता इब्नुहु इब्राहीम। मस्नद अहमद के सफ़ा नंबर 353 जल्द नंबर 4 पर यह हदीस मुबारका मौजूद है। इब्ने अबी खालिद फरमाते हैं कि मैंने इब्ने अबी उफ़ा से सुना, वो फरमाते थे कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम फौत न होते। फिर तारीख़ुल कबीर इब्ने असाकिर की जल्द नंबर 1 सफ़ा 494 यहाँ पर हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत अनस से सदी रहमतुल्लाह ने दरियाफ्त किया कि हज़रत इब्राहीम की उम्र बवक्त वफ़ात क्या थी, तो आपने फरमाया मा मलाउ महदुहु वलो बका लकाना नबियन लकाना लम यबग़ि लिअन्ना नबियुकुम आखिरुल अंबिया, कि वो जो थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो तो गहवारे को भी ना भर सके, यानी बिल्कुल बचपन में इंतकाल कर गए, और अगर वो बाकी रहते तो नबी होते, लेकिन इसलिए बाकी ना रहे कि तुम्हारे नबी आखिरी नबी हैं। अब मालूमुल तंजीम की जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 178 पे इब्ने अब्बास से मरवी एक हदीस है, और इसमें वो क्या फरमाते हैं, क़ाला इब्ने अब्बास युरीदु लौ लम अख्तम बिहिन नबिय्यीन लजअल्ता लहू इब्ना यकूनु बादहु नबिय्यन। अब क्या फरमा रहे हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन इब्ने अब्बास कि अल्लाह ताला की मुराद ये है कि अगर नबियों का सिलसिला ख़त्म न करता तो आपके लिए एक बेटा होता। और फिर हज़रत अता आगे क्या फरमा रहे हैं इब्ने अब्बास से ही मरवी कि अल्लाह ताला ने जब आपके लिए नबूवत बंद करने का फैसला फरमा दिया तो आपको ऐसा बेटा नहीं दिया जो जवानी को पहुँचता। कितना क्लियर लिखा है। अब भी अगर कादियानियों को समझ नहीं आ रही तो फिर हम उनकी अकल पे मातम नहीं कर सकते। वाज़े अंदाज में इन तमाम रवायात ने आपको ये बता दिया कि अगर आपके बाद किसी को नबी बनना था, अगर बनना होता तो फिर तो इब्राहीम रहते, मगर आपके बाद तो नबी थे ही नहीं। अब गौर करें कि ये इल्मी बददियानती नहीं है मिर्ज़ा कादियानी साहब की भी और उनकी जमात अहमदिया के मुरब्बियान की भी, बल्कि यूँ कहिए कि जो पॉकेट बुक लिखी है अब्दुर्रहमान खादिम साहब ने, उन्होंने भी इल्मी बददियानती की, बल्कि मैं ये कहूँगी कि उनको इतना इल्म ही नहीं, सिर्फ इधर उधर की बातें उठाई और उन्होंने पेश कर दी। अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो रवायत मरज़ई हज़रात जमात अहमदिया पेश करती है नबूवत के इजरा के हवाले से, उसकी सेहत कैसी है। इस रवायत में एक रावी है इब्ने शैबा इब्राहीम बिन उस्मान। उनके मुतल्लिक तमाम आमा मुहद्दिसीन ने फरमाया कि वो मतरूकुल हदीस है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम दाऊद रहमुल्लाह अलैह के मुताबिक इब्ने शैबा इब्राहीम बिन उस्मान सक्का रावी है ही नहीं, और हज़रत इमाम तिरमिज़ी के मुताबिक वो मुनकरुल हदीस है। अब इमाम नवी ने क्या फरमाया था कि ये अल्फाज, ये रवायत ही बातिल है। बातिल है वह जसारतुन अल कलामिल मुग़ीबात, यहाँ तक फरमा दिया कि ये बातिल है और गैब की बातों पर जसारत है। और फिर आगे क्या कहते हैं, बड़ी बेतुकी बात है। मौज़ूआत कबीर के सफ़ा 158 पे ये लिखा है। इसी तरह अल्लामा इब्ने हजर ने फरमाया था कि वो मतरूकुल हदीस है। गौर कीजिए कि आइमा मुहद्दिसीन ने जिस रावी को सका नहीं माना बल्कि मतरूकुल हदीस, मुनकरुल हदीस करार दिया, और फिर जिस रवायत को बातिल ठहरा दिया, बेतुकी बात कहा, उसको कादियानी जमात ने ईमान की बुनियाद बना दिया। एक ऐसा कौल जो बातिल है, ज़ईफ़ है, बेतुकी बात है, जिसका रावी गैर सका है, मुनकरुल हदीस है, मतरूकुल हदीस है, उसके अल्फाज से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मानी भी निकाल लिए, और उसके बिलमुकाबिल जो मुतवातिर अहादीस मुबारका, सही अहादीस मुबारका मौजूद है, उनसे रूगर्दानी कर ली। क्या ये इंसाफ है? अच्छा, अब तीसरी बात अहम क्या है कि अगर एक ज़ईफ़ हदीस मौजूद है और उसके मुकाबिल मुतवातिर अहादीस मौजूद हैं जो उसके खिलाफ हैं, तो फिर हमें हर सूरत तवातर से आने वाली अहादीस सहीहा को मानना होगा। अच्छा, फिर चौथी बात
بات اس میں کیا اہم ہے کہ یہاں پر جو لا کا لفظ لکھا گیا حدیث کے اندر، اس سے مرزائی حضرات یہ استدلال کرتے ہیں کہ نبوت تو موجود ہے، نبوت کا امکان موجود ہے، اور یہ ساری بات صرف کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ مرزا قادیانی صاحب کی نبوت کو ثابت کیا جا سکے، یہ دلیل دی جا سکے کہ قیامت تک کے لیے نبوت جاری ہے، وہی یہ نبوت بھی جاری ہے، جبکہ میں آپ کو شروع میں 2-3 آیات سے یہ دکھلا چکی ہوں کہ وہی صرف 2 طرح کی قرآن کریم میں مندرج ہے، ایک وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور ایک وہ جو ان سے پہلے سابقہ انبیاء پہ نازل ہوئی۔ اور یہ جو لو والی بات کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر امکان موجود ہے، تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22 پیش کرتی ہوں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین میں اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو ضرور فساد برپا ہوتا، وہ دونوں ضرور بگڑ جاتے۔ اب یہاں پر جو آیت میں لو کا لفظ استعمال ہوا ہے، سیم یہی لفظ وہاں پر بھی استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ کہ اور الہ کا آنا بھی، اس کا بھی امکان موجود ہے۔ نعوذ باللہ، اس طرح تو آپ توحید کے ہی منکر ہو جائیں گے اگر ہم آپ کے قادیانی جماعت والے ترجمے کو مان لیں۔ اس پاسبلٹی کو اگر ہم مان لیں گے تو اس سے تو یہ پتہ چلے گا کہ نعوذ باللہ ایک اور الہ کے آنے کا بھی امکان موجود ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ سیم وہی الفاظ لو عاشا ابراہیم والی جو روایت پیش کر رہے ہیں اس میں بھی ہے نا، تو وہاں پر تو مرزائی حضرات نے نبوت کا اجرا ثابت کیا اور یہ کہہ دیا کہ جی ابراہیم چونکہ فوت ہو گئے اس لیے نبی نہیں بنے۔ تو اگر نبوت کے جاری ہونے کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے تو پھر جو میں نے روایت اب آپ کے سامنے پڑھی، اس سے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبوت ثابت نہیں ہو جاتی، تو پھر مان لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جہاں سے وہ گزرتے تھے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، ان کو تو نبوت نہیں ملی، مگر نعوذ باللہ آپ کے مرزا قادیانی صاحب کو نبوت مل گئی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ میری اتباع کرتے۔ اب یہاں سے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا بھی امکان موجود ہے۔ قادیانی عقیدے کے مطابق میں بار بار بتا رہی ہوں کہ یہ سارے امکانات ہم نہیں مان رہے، یہ امکانات کا باب کھول رہے ہیں آپ مرزا قادیانی صاحب اور آپ کی پاکٹ بک کے مصنف عبدالرحمن خادم صاحب۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عربی میں جو لو کا لفظ ہے یہ یا تو محال کے لیے آتا ہے، یعنی جو چیز ممکن ہی نہیں، یا پھر کسی چیز کی بہت اہمیت واضح کرنی ہو، کسی کا مقام و مرتبہ بیان کرنا ہو، تو وہاں پر لو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور چونکہ گرامر سے تو نابلد ہے قادیانی جماعت، تو اس لیے ان کو تو ان باتوں کا علم ہی نہیں۔ اب یہ دونوں حدیث، یہ دونوں روایات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، لو کانا بعدی نبی لکانا عمر اور لو کانا موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، ان دونوں میں اصل میں کیا مراد ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا مراد تھا کہ مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے کہ اگر آج کے زمانے میں بھی وہ اتنے جلیل القدر نبی بھی آ جائیں تو پھر بھی ان کے لیے کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ اور پہلے والی روایت میں کہا گیا کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مقام و مرتبہ کے حامل تھے کہ ان کو نبوت دی جا سکتی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ نبوت کا باب ہی ختم ہے۔ اب جو لوگ صحیح العقل ہیں وہ ذرا غور کریں کہ ایک ضعیف روایت پہ تو جماعت احمدیہ اپنے عقیدے کی بنیاد رکھ رہی ہے، کیونکہ مرزا قادیانی صاحب کا طریقہ کار ہمیشہ سے یہی تھا کہ جو چیز ان کی خواہشات اور ان کے نفسان کے مطابق ہوتی تھی، خواہ کوئی روایت ضعیف ہو، موضوع ہوئی کیوں نہ ہو، اس کو فوراً پکڑ لیتے تھے
اور پھر چاہے اس کے مخالف، اس کے برخلاف صحیح بخاری کی کوئی صحیح حدیث ہی کیوں نہ پیش کی جائے تو وہ اس کی سنتے ہی نہیں تھے. اور یہی روش، یہی طریقہ پھر ان کی امت نے بھی اختیار کیا. یہ جو ملک عبد الرحمن صاحب خادم ہیں، انہوں نے پاکٹ بک لکھ ڈالی. اور جو پاکٹ بک ہے اس کی اہمیت احمدی لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہر احمدی جس نے بھی کسی مسلمان سے بحث کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ پاکٹ بک کو رکھتا ہے. وجہ یہ ہے کہ تمام وہ اعتراضات جو مختلف موضوعات پہ مرزا قادیانی صاحب پہ اٹھے ہیں ان کا جواب پاکٹ بک والے نے لکھا ہے. اچھا، یہ پاکٹ بک جو ہے یہ احمدیوں کے لیے خاص طور پہ وہ جو ان کے مربیان ہیں، ان کے شاہی خاندان کے زر خرید جو وہاں سے تنخواہ پاتے ہیں، ان کے لیے یہ بائبل کی حیثیت رکھتی ہے. پاکٹ بک میں جو عبد الرحمن صاحب خادم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں تو اس نے اپنے آقا، اپنے مالک مرزا غلام قادیانی کے اندھی تقلید کی ہے، اور اس نے تمام ضعیف اور باطل قول پہ استدلال شروع کر دیا، اور پھر کیا مانوی ہیر پھیر بھی کر دی. اور جو صحیح حدیث ہے میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری اور ابن ماجہ اور مسند احمد کے حوالے سے پیش کی، ان سب کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. عجیب سی بات ہے نا، ایک ضعیف حدیث خادم صاحب نے پکڑ لی اور صحیح حدیث کو بالکل نظر انداز کر دیا. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ جب قادیانی حضرات سے بات چیت شروع کی جائے، بحث ہو رہی ہو، تو وہ ہمیشہ مرزا قادیانی کی کسی بھی کتاب کا کوئی ریفرنس پیش کرنے پر فوراً سے ایک جواب دیتے ہیں، جی اس سے ذرا پیچھے سے بھی پڑھیں اور آگے سے بھی پڑھیں، کیونکہ آپ موضوع سے ہٹ کر چیز پیش کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہوتی ہے. تو یہاں پر جب پاکٹ بک لکھی تھی عبد الرحمن صاحب نے تو انہوں نے اس روایت سے پیچھے اور آگے کی روایات کو کیوں نہیں پڑھا؟ جب وہ یہ باب باندھا تھا ابن ماجہ نے تو اس ضعیف روایت سے پہلے وہ صحیح روایت موجود تھی جو کہ صحیح بخاری میں ہے. تو پھر اب آپ بتائیے کہ کیا یہ انصاف کر رہے ہیں؟ وجہ تو صاف ہے جی، پوری کی پوری اندھی تقلید کی ایک چین چل رہی ہے. خادم صاحب مرزا قادیانی صاحب کے اندھے مقلد. پاکٹ بک نام کی جو مذہبی انسائکلوپیڈیا انہوں نے بنائی وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور جو احمدی جماعت کے مربیان ہیں وہ اس پاکٹ بک کے مقلد، اور جماعت احمدیہ کے جو سادہ لوگ اور معصوم لوگ ہیں وہ اندھا دھند اپنے مربیان کی تقلید کر رہے ہیں. Because they don't have any other option except to follow the footprints of the مربیان. And I have mentioned this fact again and again during many lectures. جب بھی کسی مسلمان کو کسی مسئلے کا جواب درکار ہو تو وہ قرآن و حدیث کی طرف جاتا ہے، اور جب بھی کسی احمدی کو جواب دینا پڑتا ہے تو وہ پاکٹ بک کو پکڑتے ہیں. صرف پاکٹ بک ہی ان کا واحد منبع بن جاتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ضعیف اور غیر مستند روایت اس کو ریفر کرنا اور صحیح احادیث کو اگنور کرنا، یہ صرف پاکٹ بک والے نے نہیں کیا، اس سے تو مرزا قادیانی کی سنت پیش کی ہے نا. جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا وہ دراصل مرزا قادیانی صاحب کا تھا، حق کو چھپانے والا. اور یہ جو پورا کا پورا قادیانیت کا وشیس سرکل ہے، اس میں پس کون رہا ہے؟ ایک عام اور سادہ لو احمدی. اب اس روایت کی مکمل بحث کے بعد ہم کس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مرزائی جماعت کی پیش کردہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، باطل قول ہے، اور اس کے برخلاف احادیث صحیحہ سے ختم نبوت کا ثبوت ملتا ہے. حدیث صحیحہ کس بات کا تعین کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ذلی، پروزی، امتی، ڈپلیکیٹ، اوریجنل کسی بھی قسم کا نبی نہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی صاحب حدیثوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں. دیکھیں، حدیث پہ بات تو وہ کرے جو حدیث کو مانتا ہو، اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، تو پھر بات تو وہ کرے ان الفاظ پہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہو. جبکہ مرزا قادیانی صاحب نے تو گستاخی پہ گستاخی کر ڈالی. جلد نمبر 10 روحانی خزائن صفحہ نمبر 60 پہ لکھتے ہیں، قرآن مجید کے بعد بالاستقلال وثوق کے لائق ہماری دو ہی کتابیں ہیں، بخاری اور مسلم. یہ انہوں نے صفحہ نمبر 60 پہ جہاں فرمایا وہاں نیچے نوٹ بھی لکھا، اور نوٹ میں کیا لکھتے ہیں؟ صحیح مسلم اس شرط سے وثوق کے لائق ہے کہ جب قرآن یا بخاری سے مخالف نہ ہو. یعنی صحیح مسلم کے صحیح ہونے کے لیے دو شرائط رکھی کہ قرآن مجید اور بخاری کے خلاف نہ ہو، اور بخاری میں صرف ایک شرط ہے کہ قرآن کے احکام اور نصوص صریحہ بینہ کے مخالف نہ ہو.
اب اگلا جملہ بہت اہم ہے آپ کے لیے. آگے لکھتے ہیں دوسری کتب حدیث صرف اس صورت میں قبول کے لائق ہوں گے کہ قرآن اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے مخالف نہ ہو. ماجہ کی وہ روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ صحیح بخاری کی صحیح روایت کے برخلاف پیش کر رہے ہیں. آپ تو مرزا قادیانی صاحب کے خلاف چل پڑے. مرزا قادیانی کو مانتے ہو تو پھر مان لو نا کہ ابن ماجہ کی جو روایت ہے جو بخاری میں بھی ہے وہ صحیح ہے، اور جو پاکٹ بک کے بیان کرتا روایت ہے وہ صحیح بخاری کے مخالف ہے، اور اس لحاظ سے تو وہ آپ کے ماننے کے لائق بھی نہیں. مرزا غلام قادیانی صاحب نے تو حدیثوں کی خیر کہیں عزت کی ہی نہیں. وہ تو ایسی تمام حدیثوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قائل ہیں جو ان کی خود ساختہ وحی کے مخالف ہے. اب ایک اور اسکین میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 51 پہ لکھتے ہیں حدیثوں کی بحث طریقے تصفیہ نہیں ہے. خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ یہ تمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں تحریف معنوی یا لفظی میں آلودہ ہیں، نعوذ باللہ، اور یا پھر سرے سے موضوع ہیں. اب غور کیجیے گا اگلے الفاظ پہ. جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرے سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کر لے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کر دے، نعوذ باللہ من ذالک. اب مرزا قادیانی یہاں پر کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ خدا پہ الزام کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ یہ ساری حدیثیں جو لوگ تمہارے مخالف پیش کر رہے ہیں یہ ساری معنوی یا لفظی تحریف پر مبنی ہے اور یا پھر موضوع ہے. اور پھر اپنے آپ کو چونکہ وہ عیسیٰ ابن مریم بناتا ہے اور عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے حدیث میں لفظ حکم عدل موجود ہے، تو حدیث کے مطابق وہ خود کو حکم قرار دے کے اور پھر جو کام اپنے ذمہ لگا رہا ہے وہ کیا لگا رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ حدیثوں میں سے جس انبار کو چاہے وہ قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے وہ رد کر دے. یعنی نعوذ باللہ جو حدیث اچھی لگے وہ قبول کر لے اور جو نعوذ باللہ اس کی خود ساختہ محدودیت، مسیحیت اور نبوت کے برخلاف ہو اس انبار کو وہ رد کر دے یا دوسری جگہ پہ جو انہوں نے لکھا کہ ردی کی ٹوکری میں ہی ڈال دے. اب ایک مزید گستاخی ملاحظہ فرمائیں. جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 139 یہاں پر کیا لکھتے ہیں؟ جلد 19 صفحہ 139 پہ لکھتے ہیں مگر ہم باادب عرض کرتے ہیں کہ پھر جو حکم کا لفظ مسیح موعود کی نسبت صحیح بخاری میں آیا ہے اس کے ذرا معنی تو کریں. ہم تو اب تک یہی سمجھتے تھے کہ حکم اس کو کہتے ہیں کہ اختلاف رفع کرنے کے لیے اس کا حکم قبول کیا جائے اور اس کا فیصلہ گو وہ 1000 حدیث کو بھی موضوع قرار دے ناطق سمجھا جائے. واٹ اے ریشنل. کیا کہتا ہے؟ ایک تو جھوٹ یہ بولا کہ صحیح بخاری میں مسیح موعود کا ذکر ہے، وہاں مسیح موعود کا ذکر نہیں ہے. جی بخاری شریف اٹھا لیجئے، مسلم شریف اٹھا لیجئے، وہاں پر عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے. یہ مسیح موعود تو آپ کا اختراع کردہ ہے. اور ان کے لیے جو لفظ حکم استعمال کیا اس کی اس نے آگے تفصیل کیا پیش کر دی کہ وہ ایسا فیصلہ جو وہ کرے وہ چاہے 1000 حدیث کو بھی موضوع قرار دے دے تو وہ فیصلہ ناطق ہوگا، ریشنل ہوگا. اب جو اتنے سالوں میں، اتنی صدیوں میں محدثین نے حدیث کی صحت کے اعتبار سے معیار بتائے وہ سب کے سب مرزا قادیانی صاحب نے ایک جھٹکے میں گرا دیے. تو کیا ایسے شخص کو اور ایسے شخص کو فالو کرنے والے گروہ کو حدیث پہ بات کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے؟ ہرگز نہیں. ہم تو یہ حق نہیں دیتے جی بالکل آپ کو. دو اہم نکات جو پاکٹ بک والے عبد الرحمن صاحب نے پیش کیے وہ بھی ذرا میں آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں اس لیکچر کو کنکلیوڈ کرنے سے پہلے. پاکٹ بک پہ عبد الرحمن صاحب نے جب اس روایت کو پیش کیا تو یہاں پر کیا لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کو صحیح کس طرح قرار دیا، کس بنیاد پہ قرار دیا کہ یہ ابن ماجہ میں ہے اور ابن ماجہ صحاح ستہ میں موجود ہے. تو بھئی اگر ابن ماجہ صحاح ستہ میں ہے تو اس باب میں اس روایت سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر بھی تو ایک حدیث موجود ہے جو واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں.
تو اس روایت کو جو ضعیف ہے، ایک باطل قول ہے، ایک متروک الحدیث اور منکر الحدیث شخص اس حدیث کی چین میں راوی ہے، آپ اس کو تو مان رہے ہیں، اور جو صحیح حدیث پیچھے لکھی ہے اسی ابن ماجہ میں جو کہ صحاح ستہ میں شامل ہے اس کو مانتے نہیں۔ اور پھر آپ کا رد تو مرزا صاحب نے بڑے آرام سے کیا ہوا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے خلاف دوسری حدیث کی کتب میں کوئی حدیث ہے اور وہ صحیح بخاری کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دے، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ کی تو دلیل تو مرزا قادیانی کے بھی خلاف چلی گئی۔ ایک طرف مرزا قادیانی صاحب کو منوانے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ان کی خود ہی چترول بھی کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرا نقطہ جو خادم عبد الرحمن نے پاکٹ بک میں پیش کیا وہ یہ تھا، وہ کہتا ہے کہ ملا علی قاری صاحب اور شہاب بیضاوی صاحب نے اس حدیث کو ٹھیک قرار دیا۔ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ملا علی قاری اور شہاب بیضاوی یہ دونوں جو ہیں یہ نقاد نہیں تھے، یعنی حدیث پہ جو جرح کی جاتی ہے، اس کی صحت پہ جو بات کی جاتی ہے، اس میں ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو باقی کے ائمہ محدثین کو تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ملا علی قاری کی ایک بات تو آپ نے اٹھا لی، اور جہاں پہ ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ اور باتیں لکھتے ہیں وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ تو خود لکھتے ہیں کہ جرح تعدیل پہ مقدم ہے، یعنی اگر ایک شخص کہے، فلاں بندہ کہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور لیکن اس حدیث پہ پوری جرح موجود ہو، حدیث کی صحت پہ تمام ائمہ محدثین نے بات کی ہو اور اس کو ضعیف قرار دیا ہو، تو ہمیں اس کی جرح کو ماننا ہے۔ تو جس روایت کے بارے میں اتنے محدثین نے کہہ دیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے تو لازم و ملزوم ہے کہ ہم اس کو مانیں۔ تو ملا علی قاری کی ایک بات کو اٹھاتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں، اور انہیں کی دوسری بات کو مانتے نہیں ہیں۔ خیر، آپ ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہ ٹریٹمنٹ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ تو مرزا قادیانی صاحب سے بھی یہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ تو مرزا قادیانی صاحب کی بھی نہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری کے خلاف دوسری کتب کی حدیث ہو تو ان کو نہ مانو، لیکن آپ کے عبد الرحمن خاتم صاحب نے تو مان بھی لیا، اور آپ کے تمام مربیان نے اس کو حفظ بھی کر لیا۔ آخر میں دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جب تک زندگی دے اسلام پہ استقامت دے، اور اسلام پہ ہی ہمیں موت نصیب، اور ہمارے ان بہنوں اور بھائیوں کو جو اس طرح کے دھوکے اور دجل کے اندر کنویں میں پھنسا دیے گئے ہیں، میں بار بار کہتی ہوں کہ ان کا اپنا قصور نہیں ہے، ان کو جس کنویں میں دھنسایا گیا ہے وہاں سے نکلنے کا ان کو راستہ نہیں مل رہا۔ ان سب کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود میرے نبی میں